الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین اس وقت کے تمام جہان والوں پر، واتقوا ڈرو یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی نفس کے شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اس جان کو، اس نفس کو، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کو پورا کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کے طور پر فرمایا کہ انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، اماماً امام، قال کہا، ومن ذریتی اللہ میرے اولاد میں سے بھی، قال فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لا ینال نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں کو، وَإِذْ اور جب، جعلنا بنایا ہم نے، بیت اللہ کو، مثابتاً بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامناً اور امن والی جگہ، واتخذوا بناؤ تم، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم ابراہیم کو، واسماعیل اور اسماعیل کو، ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک صاف رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، تو یہ تمام کی تمام عبادتیں ہیں جو صرف خالصتاً اللہ کے لیے خاص ہیں۔ مسجدوں کو صاف کرنا چاہیے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنا بھی عبادت، اعتکاف کرنا بھی عبادت، قبروں کے اوپر اعتکاف نہیں کیا جاتا، رکوع کرنا بھی عبادت، سجدہ کرنا بھی عبادت، تو یہ سب کے سب عبادتیں ہیں، اور یہ سب کے سب ان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، تو جس کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں وہ عبادت بھی نہیں ہے۔ مثلاً قوالی ہے، قبروں پر قوالی ہوتے، کبھی مسجد میں قوالی کی محفل دیکھی ہے؟ نہیں، تو جب مسجد بھی نہیں ہے تو وہ عبادت بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح پاک صاف اللہ کے گھروں کو رکھا جاتا ہے، اللہ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قبروں کو پاک صاف نہیں رکھا جاتا، قبروں سے تو جناب وہ عبرت پکڑی جاتی ہے، تو قبروں سے عبرت حاصل کی جاتی ہے، قبروں کے مجاور نہیں بنا جاتا، اور قبر صرف ہمارے لیے ایک نشانی ہوتی ہے، تو زندگی میں خیال نہیں رکھتے، اور قبر کو جو نا وہ بڑا جو نا وہ بعض جو نا وہ خیال تو نہیں رکھتے، جب جو فوت ہو جاتا ہے تو اوپر ماربل شاربل لگا لیتے ہیں، پلستر کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم اس پر بڑا احسان کر رہے ہیں، اس احسان کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، شاید پتہ نہیں خطرہ ہو کہ دوبارہ نہ نکل آئے، تو ان چیزوں کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ بس آپ کی بطور نشانی ہے اور بطور عبرت ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ شریعت میں کہیں اس کو حکم ہے اس کو بناؤ، اس کو جو ہے نا وہ
صاف شاف رکھو، کوئی چیز نہیں، بس نبی علیہ السلام زیادہ سے زیادہ بقیع میں جایا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو وہ بس صرف عبرت کی جگہ ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، بھائی اس کو جایا کرو، زیارت کیا کرو، اس سے آخرت یاد آ جاتی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ شریعت نے کوئی اس کو جناب وہ بنانے صفائی کرنے کا، اس کو ان چیزوں کا کوئی حکم نہیں۔ گھروں کو پاک صاف رکھو، اللہ کے گھروں کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے، تو قبر میں جا کے رکوع، سجود، تلاوت، یہ چیزیں وہاں جائز نہیں ہیں۔ ہاں جی، صرف زیادہ سے زیادہ دعا اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں ایک، اور اس قبر سے آپ عبرت پکڑ سکتے ہیں دو، بس اس کے علاوہ قبر کا جو نا وہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے رب میرے رب اجعل بنا ھذا بلدا، اس شہر کو مراد مکہ، آمنا امن والا، ورزق اور رزق دے اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن صرف ان کو جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، یوم آخرت پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال کہا ومن کفر، جو کفر کرے فامتعہ، میں اسے بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ، میں اسے مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب یرفع، اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، القواعد، بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ کے، اور اسماعیل بھی، ربنا، اے ہماری رب، تقبل منا، قبول فرما ہم سے، انک، بے شک، انت تو، یہ سمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا ہمیں، مسلمین، فرمانبردار، لکا، اپنے، مسلم، سین لام میم، اسلام قبول کرنے والا، سلم سے مراد صلح ہے، تاکہ دو فریق ایک دوسرے کے شر سے سالم رہیں، تو سلامتی، تسلیم و رضا، ہر نقص، عیب اور رذائل سے سالم ہونا، تو ارتقاء، عروج کا ذریعہ یہ اسلام ہے۔ تو اس لیے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کی ہاتھ اور زبان کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، تو یہ مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو امہ، جس جماعت کے افراد کے درمیان دینی رشتہ ہو، یا جغرافیائی ربط ہو، یا عصری وحدت ہو، تو لہذا ایک مذہب سے منسلک افراد کو امت کہتے ہیں، جیسے امت مسلمہ، اسلامی امت۔ تو اسی طرح علاقائی بنیادوں پر بھی امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مشرقی یا مغربی امت۔ اسی طرح ایک زمانے میں موجود ہونے کے لحاظ سے بھی امت کہا جاتا ہے، قرون وسطیٰ کی امت، آخری زمانے کی امت۔ ربنا، ہے ہمارے رب، وجعلنا، بنا ہمیں، مسلمین، فرمانبردار، لکا، اپنے، ومن ذریتنا، ہمارے اولادوں میں سے بھی، امتن، ایک جماعت، مسلمتن، جو فرمانبردار ہو، لکا، تیری، وارنا، اور سکھلا ہمیں، مناسکنا، ہمارے عبادت کے طریقے۔ مناسک نسک کی جمع ہے، نسک سے مراد پاک کرنا ہوتا ہے، دھونا، تو نسک الثوب، کپڑے کو دھویا، پاک کیا گیا۔ اسی بنا پر یہ لفظ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ان صلاتی و نسکی، کیونکہ قربانی انسان کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرتی ہے۔ منسک، قربانی کا طریقہ، منسک، قربان گاہ۔ تو مناسک، حج کے اعمال و مراسم، مراد کیا ہے؟ اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھلا۔ تو گویا کہ امتی مسلمہ، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ تو اسلام کی تعریف بطور دین یہ ہے، هو الانقیاد لامر اللہ تعالی بالخضوع والاقرار بجمیع ما اوجب علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے آگے خضوع کے ساتھ سر تسلیم، خم کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ تمام امور کا اقرار کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو اس ضابطۂ حیات میں ہر قسم کی سلامتی بھی ہے، اور ہر نقص و عیب سے نجات بھی ہے، اور انسانی ارتقاء اور عروج بھی ہے۔ تو اسلام کے مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اسلام کا کلمہ اپنی زبان سے جاری کرے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو اب اس کا جو نا مال و جان محترم ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب یہ جو کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا، اس کی ترقی ہے، یہ آگے کو بڑھتا ہے، یہ ترقی کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتیوں نے کہا ہم بھائی ایمان لے کے آ گئے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ابھی صرف مسلمان ہیں، گویا کہ اسلام کے بعد مسلمان، اس کے بعد درجے آگے بڑھتا جاتا ہے انسان، ابھی اس ایمان ان کے دلوں میں پہنچا ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو اس لیے صرف اسلام کافی نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایمان کا درجہ ہے، متقین ہے، مومنین ہے، مخلصین ہے، یہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام آگے جا کے اللہ کے خلیل بن گئے، تو انسان کو صرف اسلام پر مسلمان کافی نہیں ہونی چاہیے، اس کو اپنے عبادات، نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہیں، جو اعمال جن سے ہم اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، ان کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، تاکہ آپ کا تعلق مزید سے مزید مضبوط ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ قریب ہوتے چلے جائیں۔ تو اسلام کے کامل ترین درجہ تک رسائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر بھی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، تو ہماری وہ کیا ہے؟ وہ فنا فی اللہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تو وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تو ایمان و تسلیم توفیق خداوندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایمان، اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیل پیغمبر بھی دعا کر رہا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اس لیے ان چیزوں میں اللہ کے قریب جانے میں، نیک اعمال میں اللہ سے مدد مانگے، بار بار اللہ سے مدد مانگے۔ کوئی بھی کام ہے جس میں آپ سستی کا شکار ہیں، نوافل ادا نہیں ہوتے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہے، دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہے، وجعلنا مسلمین لک۔ دوسری دعا کیا ہے؟ اپنے اولاد کے لیے ایمان اور معنوی کمالات کی دعا کرنا، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اور تیسرا صرف خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا، مسلمین لک اور مسلمۃ لک۔ پہلے روح تسلیم، پھر عبادت ہے، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جھکاؤ، پھر اللہ کو سے جو نا اللہ کی عبادت ہے۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اجتماعی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ نسل اسماعیل سے تعلق رکھتی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ربنا اے ہمارا رب، وجعلنا بنا ہمیں مسلمین فرمانبردار لکا اپنے، ومن ذریتنا اور ہماری امت میں سے بھی ایک امت ہو جو فرمانبردار ہو تیرے لیے، وارنا سکنا ہمیں مناسکنا ہمارے عبادت کے طریقے، حج کے طریقے، وتب علینا اور توجہ فرما ہم پر، انک بے شک انت تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارا رب، وابعث بھیج فیہم ان میں رسولا ایک رسول، منہم جو انہی میں سے یتلو پڑھے ان پر آیات کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور تعلیم دے انہیں کتاب کی۔ تو یعنی آیت خدا کی تلاوت اللہ کے نشانیوں میں تدبر سے عبارت ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی مراد ہے۔ ویعلمہم الکتاب، کتاب کی انہیں تعلیم دے اور حکمت کے، اور ویزکیہم ان کا تزکیہ کرے، تو نبی علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری کیا ہے؟ تربیت بھی، تزکیہ بھی۔ تو اسی سے انسانیت اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہے، تو آگے بڑھنا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جو صوفیوں کا طریقہ ہوتا ہے، تو صوفیوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں ایک پیر رکھتے ہیں، ایک مرشد رکھتے ہیں جس سے رہنمائی لینی ہوتی ہے، اس سے پھر روز آگے بڑھتے ہیں، آگے ارتقاء کرتے ہیں، آگے ترقی کرتے ہیں، آگے کچھ بڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں وہ وابیوں کو یہ بے مرشدیں ہیں، تو واقعی بے مرشدے ہوتے ہیں ہم۔ مطلب ہے کہ ہم کسی رہنمائی لینے ہی نہیں ہیں، ہر ایک پنے خواہ بنا ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی تزکیہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو بس ایسے ہی جو نا وہ جدھر کو منہ آیا چل پڑے، بس جس کو جو آیا، مطلب تربیت اور اس کا کوئی اہتمام ہوتا ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب تربیت ہی نہیں ہے، جب تزکیہ ہی نہیں ہے، جب کسی کی آپ بات مانتے ہی نہیں ہیں، وہ امام ہو وہ جو بھی ہو، جب کسی کے آپ کے دل میں عزت ہی نہیں ہے، تو آپ تربیت آپ کی جائیں گی؟ کچھ بھی نہیں کی جا سکتی۔ تربیت وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کسی کی بات مانتا ہو، وہ اس کو سمجھائے، وہ پھر آگے بڑھے، تو یہ تزکیہ ہے۔ انک بے شک انت تو ہی العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو شریعت اسلامی سے فکری اور عملی انحراف انسانی ارتقاء میں راہ میں رکاوٹ ہے اور جہر پرستی کی علامت ہے۔ آیت الہی کی تعلیم اور نیز لوگوں کی تربیت، ان کی تزکیے کا عمل سب سے عظیم اور قابل
اور فخر ذمہ داری ہے، تو اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہماری جو سلسلہ تعلم شروع کیا، یہ خالی جو نا وہ تعلیم تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ تربیت بھی ہونی چاہیے، تو اسی لیے اور ساتھ ساتھ سیکھنے کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کل کے سبق میں سے یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی پہلے 5 آیات زبانی یاد کرنی ہے، ساتھ ساتھ ایک آیت ہے بدیع السماوات والارض، پیچھے گزر چکا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، 2 ہو گئی۔ تو تیسری یہ دعائیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، ربنا تقبل منا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو یہ یہاں تک یہ جو ہے نا ہم نے یہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی ہے، کل انشاءاللہ ایک دوسرے کو سنائیں گے سب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔